پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں, مل کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں اگر ساتھی آتے ہیں تو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم في كتاب الإيمان. نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, معصوم اور عزیز بچوں, معزز علماء کرام اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں, تمام قسم کی حمد و ثنا, تعریف اور توصیف, کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل و آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے آپ کے بیچ میں بھیجا. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث لادنو کا اور خصوصی طور سے مدینہ مسجد کے ذمہ داران کا کہ آپ نے ایک ایسے موضوع کے لیے مجھے بلایا جس کی بے حد ضرورت ہے. موضوع مسلمان لڑکیوں کی اصلاح کیوں اور کیسے. بہت اہم موضوع ہے. دیکھیے, دین اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین ہے. قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 پڑھیے. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا میں جو بھی ادیان و مذاہب ہیں صرف اسلام ہی ہے جو من جانب اللہ ہے. اللہ نے جسے اتارا ہے. آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے بارے میں پوری تشریح کر کے بتائی ہے. اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو قبول کریں گے تو اللہ کے یہاں کوئی عمل وہ قبول نہ ہوگا. ہو سکتا ہو دنیا میں کچھ ہمارے سپورٹر ہو جائیں, دنیا میں ہمارے کچھ تائید کرنے والے لوگ ہو جائیں, دنیا میں ہمارے طرفدار اور حمایتی ہو جائیں, لیکن اللہ کے یہاں دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو قبول کرنے والا بیکار ہے. اللہ نے خود اعلان کیا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے کہا جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ اس کو ہرگز اللہ اس کا قبول نہیں کرے گا کچھ بھی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. پتہ کیا چلا
کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسلام ملا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے اسلام کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، جو دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ کیا رہے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ نکل رہی ہیں۔ سماج اور معاشرے میں یہ چیز پہلے تو کہی جا رہی تھی، لیکن اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل گواہی دے رہا ہے، آئے دن اخباروں کی سرخیاں بن رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ نکل رہی ہیں۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں ایسا؟ اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں پہلے سے پیشین گوئی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ان فتنوں کی کیفیت کو بتایا تھا، فتنے کس طرح رونما ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح دے کے بھی سمجھایا ہے۔ قرآن کریم نے فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ، لوگوں ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا۔ ایسا نہیں کہ جو گنہگار ہوں گے، غلط کریں گے، انہی کو یہ فتنہ ہوگا، انہی کو یہ آزمائش ہوگی، بلکہ جو دیندار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان تک بھی یہ فتنہ پہنچ جائے گا۔ دیکھیے قرآن نے کس طرح وضاحت کی۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی وضاحت کس انداز سے کی ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آئے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہمیں کیوں اصلاح کرنا ہے اور کیسے اصلاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی 118 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ جیسے رات کی تاریکی گھٹا ٹوپ ہوتی ہے، پہلے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا، پھر عشاء کا وقت اور اندھیرا، پھر رات پوری اندھیری ہو جاتی ہے، ایسے رات کے اندھیری کی طرح فتنے بھی چھا جائیں گے۔ اس وقت حالت یہ ہوگی، آدمی صبح کو مومن ہے، شام ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلا جائے گا، شام کو ایمان والا ہے، صبح ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی فتنوں کی وجہ سے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو وہ دنیا کے چند ٹکے، چند پیسوں کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فتنوں کے بارے میں وضاحت کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ان فتنوں کے بارے میں۔ امام بخاری کتاب الفتن 7061 نمبر کی جو حدیث ہے، اس کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کیا؟ تظہر الفتن، اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی اس میں ایک بات کہی، تظہر الفتن، اللہ کے نبی نے کہا فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پیشین گوئی فرمائی، اور یہ فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور کیسے ہوگا فتنوں کا ظہور، وہ بھی سن لیجئے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ لڑکیوں کی اصلاح کیوں اور کیسے کریں آپ سمجھ جائیں گے۔ کیسے فتنوں کا ظہور ہوگا، اللہ کے نبی نے تشریح دے کے بھی سمجھایا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی 7060 نمبر کی جو حدیث ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عطم من اطعام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بلندیوں میں سے، اونچی جگہ میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ چڑھے، اور چڑھنے کے بعد کیا کہا؟ حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ پا رہے ہو؟
قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ جو دیکھ پا رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں نہیں دکھ رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اندر جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں، بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کی تشبیہ بارش سے دے رہے ہیں۔ جس طرح برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، پہلے دھیرے دھیرے کچھ بوندیں، پھر موسلا دھار بارش، پھر تیز بارش، ایسے ہی فتنوں کا ظہور آپ نے بتایا کہ اس طرح فتنوں کا ظہور ہوگا، دھیرے دھیرے پھر بہت تیز بہت کثرت سے فتنے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، اور یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں وضاحت کر دی کہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ فتنے ظہور ہونے کے بعد اب قیامت تک کے فتنے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ہر آنے والا جو وقت ہوگا، جو وقت گزر چکا ہے اس سے زیادہ برا ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کی 7068 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک کے پاس زبیر بن عدی آتے ہیں۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک، ہم صحابہ انس بن مالک کے پاس تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم سب مل کر کے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور فشکونا ما نلقى من الحجاج، اور حجاج بن یوسف کا ظلم آپ نے سنا ہوگا، حجاج بن یوسف کے جو ظلم و بربریت تھی، ہم نے آ کر کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کیا، کہا بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں ہم، حجاج بن یوسف کی طرف سے بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ تو حجاج بن یوسف کی پریشانی کو سن کر کے انس بن مالک نے کیا کہا اصبروا، شکایت مت کرو، شکایت کا موقع نہیں ہے، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرنے سے معاملہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ صبر کرو، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ، کیونکہ جو بھی زمانہ اس کے بعد آئے گا، بعد الذی شر منہ، اس کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی برا ہوگا، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے، یعنی دنیا سے چلے جاؤ گے۔ سمعتکم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، میں نے نبی سے یہ بات سنی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پتا کیا چلا فتنوں کا ظہور کس قدر ہوگا، کس قدر فتنے ہوں گے، اندازہ لگائیں آپ، بلکہ شدت فتنے کی بتائی گئی کہ ایک آدمی قبرستان کی طرف سے گزرے گا، قبرستان کے پاس پہنچ کر کے کیا کہے گا کاش میں اس قبر میں میں ہوتا تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی 7115 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی، ایک آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے گا، اپنے بھائی کے قبر کے پاس گزرے گا اور اس کو دیکھ کر کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش اس جگہ میں ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، آپ غور کریں کہ اس طرح فتنوں کا ظہور ہوگا تو معاملہ کیا ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آپ ساری حدیثوں کو، جو فتنے والی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو ملا کے دیکھیں گے تو 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مائیں بہنیں ہماری غور سے سنیں، غور سے میری بات کو سنیں، 4 چیزیں سامنے آتی ہے۔ پہلی بات، مال کا فتنہ، مال کے پیچھے پوری دنیا بھاگے گی، کہاں سے مال لے لوں، کیسے مال لے لوں، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر آدمی بس مال مال مال، یہ پہلا فتنہ ہوگا۔ غور کیجئے، اس فتنے میں آپ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ مال کا فتنہ ہمارے معاشرے میں کیسے آ رہا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں کئی ایسی ہیں جو سود اور بیاج پر معاملہ کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں غیر آ رہے ہیں، ماں بہنوں کو باقاعدہ یہ لالچ دیا جاتا ہے، آؤ سود بیاج پہ پیسے اٹھاؤ، یہ بینیفٹ ہوگا، یہ فائدے ملے گا،
ہماری عورتیں ایک گھر میں اکٹھا ہو رہی ہیں، باقاعدہ اکٹھا ہو کر کے باقاعدہ وہاں سے بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شوہر کما رہا ہے، خون پسینے کی کمائی کر رہا ہے، شوہر سوچتا ہے میرے گھر میں سکون ہو، میں گھر میں جب پہنچوں تو میری بیوی اچھے انداز میں میرا استقبال کرے، لیکن بیوی مال 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 کہاں سے مال آئے؟ اس طرح ہمارے گھروں میں فتنے کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، غیر ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں، جا رہے ہیں مال کے چکر میں، کیونکہ فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، مال کے چکر میں گھس گئے۔ اب ماں بہنوں سے نمبر بھی لے لیا، واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا، واٹس ایپ گروپ کے پاس ان کو جوڑ بھی دیا، اور دھیرے دھیرے ان کو اس طرح لالچ میں پھنسا لیا کہ ہماری مائیں بہنیں اپنا عزت بھی لٹا دیتی ہیں اس کے پیچھے، ہماری مائیں بہنیں اس کے پیچھے اپنے دین کو بھی دے بیٹھتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس کی وجہ سے مرتد بھی ہو رہی ہیں۔ ایک بڑا سبب جو معاشرے میں دیکھا گیا ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو مال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دوسرا فتنہ نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات، انسان اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، اپنے غلط ناجائز نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جانا۔ دن بھر میرا جی یہ کہتا ہے، میرا من یہ کہتا ہے، میرا یہ پسند ہے، میری یہ فیوریٹ ہے، اس کے پیچھے پڑ جانا، دن رات اسی کے پیچھے پڑنا، یہ بھی ایک فتنے کا ظہور ہے کہ فتنہ ایک مکمل فتنہ ہو گیا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینا، آخرت کو بھول جانا، دنیا کو ترجیح دینا، یہ بھی معاشرے میں ایک فتنہ ہے۔ دنیا دنیا دنیا، ایسے لگتا ہے دنیا چھوڑ کے جانا نہیں ہے، اس انداز سے ہم رہ رہے ہیں، اس انداز سے کھا پی رہے ہیں، اس انداز سے چل رہے ہیں۔ یہ تین فتنے ہو گئے۔ چوتھا اور آخری فتنہ اپنی رائے پر گھمنڈ کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ یہ چار فتنے آپ دیکھیے، کیا مسلم سماج اور معاشرے میں یہ چار فتنے نہیں ہیں؟ اگر ہے تو مکمل طریقے سے ہم فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف دین ہے مسلمانوں، صرف دین ہے۔ اگر ہمارے پاس مضبوط دین ہے، مضبوط ایمان ہے، مضبوط عقیدہ ہے تو ہم ان فتنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس مضبوط دین اور ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ ان فتنوں کے شکار ہو جائیں گے، ان فتنوں میں پھنس جائیں گے، اور ان فتنوں کی وجہ سے اپنے گھر کو تباہ و برباد کر لیں گے، اور یہ مسلم سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہماری بچیاں کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ فتنوں کا شکار تو ہو رہی ہیں، فتنے تو ہو رہے ہیں، دین سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہماری بچیاں آج اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، اپنے دین کو بیچ رہی ہیں، اپنے سماج کو بیچ رہی ہیں، اپنے ماں باپ کے خاندان کے عزت کو بیچ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا؟ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، آپ بھی بیٹھا لیں، مائیں بہنیں بھی بیٹھا لیں، ہماری جو بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی بیٹھا لیں، اپنی اصلاح کریں۔ اصل سبب یہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم فتنوں کے شکار ہو گئے، آج ہمارے گھر میں ارتداد کا فتنہ آ گیا، آج ہماری بچی جس کو ہم نے پالا پوسا، محبت سے کھلایا پلایا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، ہماری بچی ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، کہتی ہے تم ہمارے ماں باپ نہیں ہو، ہم تمہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچی کو عقیدے کی تعلیم نہیں دیا، دین مضبوط نہیں کیا۔ اگر ہم نے اپنی بچی کا عقیدہ صحیح کیا ہوتا، دین صحیح کیا ہوتا، تو یہ بچی ہماری جانتی کہ ایک انسان اگر مرتد ہوتا ہے تو کتنی بڑی سزا اس کی ہے۔ ایک بچی ہم یہ جانتی پہچانتی کہ جان تو دے سکتی ہوں لیکن مرتد کبھی نہیں ہوں گی، جان تو دے سکتی ہوں لیکن اسلام کی نعمت کو نہیں چھوڑوں گی۔ قرآن پڑھیے، قرآن نے اس عقیدے کو کیسے بیان کیا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھیے، 2 نمبر کی یہ سورہ ہے، آپ اٹھائیے 217 نمبر کی آیت، 221 نمبر کی آیت، دونوں میں کتنا زبردست عقیدے کا بیان ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ نے کہا جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لوگوں عقیدہ صحیح کرو اپنے بچیوں کا، ایمان صحیح کرو، اور قرآن سے ہی عقیدہ صحیح ہوگا، قرآن سے ہی ایمان صحیح ہوگا۔
آپ بھی اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو۔ اللہ نے کہا جو تم میں سے مرتد ہوگا دین سے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس کی موت ہو گئی، وہ کفر کی حالت میں چلا گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا۔ اب نقصان کتنا زبردست ہے، نقصان دیکھیے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جتنی نیکی کی تھی سب کے سب برباد ہو گئے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں جو کچھ ان کو ملنا تھا وہ بھی چلا گیا، آخرت میں جو کچھ ملنا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اولئک اصحاب النار، دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جنت سے نکل کر کے اب یہ جہنم کی طرف چلے گئے، اور تیسرا نقصان ہم فیہا خالدون، اب جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ بتائیے، غور کیجئے، اگر ہم اپنی بچیوں کو بتاتے، اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائے ہوتے، میری بیٹی دیکھ اس ایمان کو بیچے گی تو اس کے بدلے میں تیرا سارا عمل برباد، بچی تو جہنم میں چلی جائے گی، بچی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہماری بچی جانتی، ہماری بچی کبھی بھی مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو ہم نے عقیدے کی تعلیم نہیں دی۔ مسلمانوں، اپنی بچیوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ، توحید سکھاؤ، سب سے پہلے دین سکھاؤ، ان کو بتاؤ قرآن نے کیا بتایا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اللہ نے کیا کہا، دیکھو اللہ فرما رہا ہے، دیکھو کبھی بھی مشرکوں سے اپنی بچی کی شادی مت کرنا۔ اللہ بتا رہا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ولیوں کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے مشرکوں سے کبھی شادی مت کرنا۔ ہماری بچیاں قرآن پڑھتی، قرآن سیکھتی، قرآن سے عقیدہ لیتی کہ مشرک سے تو شاید شادی جائز ہی نہیں ہے، مشرک سے نکاح تو درست ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگرچہ کوئی غلام ہو، عبد مومن، کوئی غلام ہو، غلام وہ اگرچہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا، وہ اس مشرک سے، اگرچہ تمہیں مشرک اچھا لگتا ہے، وہ غلام بہتر ہے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ لوگ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اللہ مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے اپنے بچیوں کو عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بنیادی چیز مسلمانوں لے کے جاؤ، آج یہ سیکھ کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں گے، اپنی بچیوں کو ہم عقیدہ بتائیں گے، توحید بتائیں گے، دین کیا ہے دین ہم بتائیں گے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے یہ سارے مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں کفر داخل ہو رہا ہے، ہماری بچیاں ہماری ناک کاٹ رہی ہیں، بے پردگی بھی اس کا اہم سبب ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں عورتیں بازار کی طرف نکلتی ہیں، بازار میں پہنچتی ہیں، گھر سے برقع پہن کے نکلی ہیں، ہم سوچتے ہیں ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہماری بہن جا رہی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ۔ اب یہ پہنچتی ہیں کپڑے والے کے پاس، برقع اتار دیا ہے، کپڑے والے سے بات چیت چل رہی ہے، ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ پہنچی ہیں سونا خریدنے، زیور خریدنے، اب سونار کے پاس، زیور بیچنے والے کے پاس بیٹھی ہیں، ادھار کا معاملہ ہو رہا ہے، ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، بے پردگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب دکان والے بھی دیکھتے ہیں عورت آئی ہے، پھنساتے ہیں، لوٹتے ہیں، ہم تو خوب کماتے ہیں، خون پسینے کی کمائی۔ اب یہ دکان والے ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتا کر کے، مسکرا مسکرا کر کے اپنے جال میں دھیرے دھیرے پھنساتے ہیں، اور یہ لے جاؤ ادھار، یہ سونا لے جاؤ، کوئی بات نہیں، بعد میں پیسے دے دینا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اور دھیرے دھیرے حالت یہ ہوتی ہے، اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تمہارے گھر میں پیسے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب اپنی عزت کا سودا کر دو، عزت تم مجھے دے دو، اپنی عزت کو نیلام کر دو، ہم تمہارے پیسے معاف کر دیں گے۔ یہ معاشرے میں بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بے پردگی کے تعلق سے نقشہ کھینچا۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کی 21-28 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما،
قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللہ کے رسول نے کہا دو قسم کے جہنمی ہیں جن جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ایک وہ جو لوگوں کو گائے ہیں جو آپ کے یہاں بیل گھومتے ہیں ان کے دم جو ہوتے ہیں اس کے بقدر اس کے مثل کوڑے ہوں گے, ماریں گے, ظلم کریں گے. یضربون بها الناس, لوگوں کو ماریں گے, یعنی ظالم بادشاہ ہوں گے جو ظلم کریں گے. اور تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کیا گیا, امام احمد بن حنبل پر بادشاہوں نے ظلم کیا, بڑے بڑے امام جو تھے محدثین فقہا نے کس طرح ان کے مظالم سہے, یہ تاریخ نے ہمیں بتایا. نبی نے پیشین گوئی کی تھی. اس کے بعد نبی نے کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے دور میں وہ عورتیں نہیں ہیں, گویا کہ بعد میں یہ عورتیں ہوں گی. اب ہماری مائیں بہنیں غور کریں, سوچیں, نبی کی حدیث دیکھیں. ہماری مائیں بہنیں نساء کاسیات عاریات, عورتیں ہوں گی کپڑا پہنی ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود عاریات, ننگی معلوم ہوں گی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں رونگٹا کھڑا ہو جائے. ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں, آپ کپڑا پہنی ہے, نبی کہتے ہیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوں گی. ہے کہ نہیں یہ بات؟ آج ہمارے جس طرح کے کپڑے چل رہے ہیں, باریک کپڑے, چست کپڑے, جس طریقے سے فیشن کے کپڑے ہمارے ہاں چل رہے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر, عام خوشی کے موقع پر, یا ہماری بچیاں مارکیٹ وغیرہ نکلتی ہیں, گھروں سے باہر نکلتی ہے, جس طرح کے کپڑے استعمال کر رہی ہیں بالکل باریک ہے, چست ہے. نبی نے انہی کپڑوں کے بارے میں تو کہا تھا کپڑا پہنی ہوں گی ننگی معلوم ہوں گی. ممیلات مائلات, خود بھی گناہوں کی طرف مائل ہوں گی. ان کے دل میں یہ ہوگا ہاں مجھے کوئی دیکھے, ہاں مجھے کوئی لائک کرے, ہاں کوئی مجھے کہے ہاں بہت خوبصورت کپڑے آپ کے ہیں. خود بھی گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہ کی طرف مائل ہوں گے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلات. اللہ کے نبی نے ان کی ایک نشانی بتائی, کہا یہ بال کے جو جوڑے ہوتے ہیں یہ بختی اونٹ کے مانند ہوں گے, یعنی اٹھے ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنہ, ایسی عورتیں یاد رکھیں دنیا میں تو پہن رہی ہیں, بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, دنیا میں تو باریک کپڑا پہن کر کے, تنگ کپڑا پہن کر کے, ہو سکتا ہے کوئی آپ کو لائک کر دے, کوئی آپ کی خوبصورتی کی تعریف کر دے, کوئی آپ کو پسند کر لے, لیکن اللہ کی نظر میں آپ اتنا مبغوض ہو گئی, اللہ کی نظر میں اتنا منحوس ہو گئی. اللہ نے کہا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اور جنت تو دور کی بات ہے, ولا یجدنا ریحھا, جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی. ماں بہنوں غور کرو, سوچو, آج بے پردگی کی وجہ سے ہی کئی مسائل معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اگر برقعے کے ساتھ نکلیں, شرعی پردے کے ساتھ نکلیں, انشاءاللہ نکلیں گی, ظالموں کی نظر نہیں پڑے گی. جن کے دل میں بیماری ہے وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے, معاشرے میں کوئی ان کو جان ہی نہیں پائے گا ان کی شکل کیا ہے, ان کی صورت کیا ہے, وہ کیسی ہے, اور فتنے کا ظہور نہیں ہوگا. بے پردگی کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. آج ہماری بچیاں, بہت ساری بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, وہ بھی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہیں. وہاں بھی کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کئی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور آئے دن اخبار کی سرخیاں بن رہی ہیں, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس لیے ہماری بچی کہیں بھی جائے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم ان کو پردہ کرائیں. پردہ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, یہ فرض ہے. جس طرح ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں, جس طرح روزہ رکھتی ہیں, ایسے ہی پردہ کرنا ہماری ماں اور بہنوں کے لیے فرض ہے. مائیں بہنیں کان کھول کر کے سن لیں. اسی طریقے سے یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز آئیے, تیسری چیز شرعی تعلیم سے دوری اور مخلوق نظام تعلیم, یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. شرعی تعلیم سے دوری ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں شرعی تعلیم سے ہماری مائیں بہنیں دور ہیں. ان کی اصلاح کہاں سے ہو؟ ہماری ماں بہنوں کو دین کے بارے میں کون بتائے گا؟
توحید کے بارے میں کون بتائے گا, شرک کے بارے میں کون بتائے گا, ان کو کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے, اپنے ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیسے محرم کے ساتھ رہنا ہے, کیسے غیر محرم کے ساتھ رہنا ہے, کیسے لوگوں سے بات کرنا ہے. کیا کسی اسکول کا ٹیچر اس کو تعلیم دے گا؟ کسی کالج اور انجینئرنگ میں اس کو یہ تعلیم دی جائے گی؟ نہیں, یہ مدرسے میں اس کو تعلیم دی جائے گی, شرعی تعلیم اس کو دی جائے گی. تو آج جو ہمارے یہاں دینی تعلیم ہے اس سے ہماری بچیوں کو الگ کر دیا گیا اور مخلوط نظام تعلیم کو ایجوکیشن کے اندر ڈال دیا گیا. حالانکہ شرعی علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمانوں. ابن ماجہ کی 24 نمبر کی جو حدیث ہے کتاب المقدمہ کے اندر ابن ماجہ اس روایت کو لائے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اے لوگوں علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض ہے علم کا طلب کرنا. ہم اپنی بچیوں کو دین سے جوڑیں, دین کے ماحول سے جوڑیں, دینی تعلیم اپنے بچیوں کو دینے کی کوشش کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر, صحیح بخاری کتاب الفضائل کی 5027 نمبر کی یہ حدیث ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے. یہ سب سے بہتر ہے. آج ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچیوں کو نہیں دے رہے, قرآن کی تعلیم ہماری بچیاں نہیں حاصل کر رہی ہیں. ہم دنیا کی تعلیم کی فکر ہمیں ہے, کالج کی فکر ہے, انجینئر بنانے کی, ڈاکٹر بنانے کی اور دوسری ڈگریوں کی فکر ہے. شرعی تعلیم ہم اپنی بچیوں کے لیے ماحول نہیں بنا رہے ہیں, جگہ نہیں بنا رہے ہیں. ایسی چیز ہمارے پاس بن نہیں رہی ہے مسلمانوں کے پاس. اس کی ضرورت ہے کہ شرعی تعلیم ان کو دی جائے. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی ایک دور ایسا آئے گا کہ شرعی علم ختم ہوتا چلا جائے گا, شرعی علم ختم ہوتا چلا جائے گا. صحیح بخاری کتاب العلم کی 80 نمبر کی جو حدیث ہے آپ اٹھائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی, کہا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہوگا قیامت کے قریب کہ شرعی علم اٹھا لیا جائے گا, شرعی علم دھیرے دھیرے ختم ہوگا اور جہالت عام ہو جائے گی. یلقى الشح, بخالت اور کنجوسی لوگوں میں ڈال دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم دیکھ رہے ہیں. اور کیسے علم اٹھے گا, کیسے؟ علماء دھیرے دھیرے جائیں گے, معاشرے میں علم والے نہیں رہ جائیں گے, علماء جاتے رہیں گے, علم اٹھتا رہے گا, پیچھے سے لوگ علم حاصل نہیں کریں گے, دین علم کو نہیں حاصل کریں گے, اس کو حقیر سمجھا جائے گا, کمتر سمجھا جائے گا. لوگ کہیں گے علم دین علم حاصل کرے, شرعی علم حاصل کرے, اس کی کہاں ضرورت ہے. آج ہماری بچیاں یہی تو ہو رہا ہے. آپ جائیے اسکولوں میں, آپ کالجوں میں جائیے, جو ہماری بچیاں جا رہی ہیں ماحول کہاں سے خراب ہو رہا ہے. آپ کرو بچی بھاگ گئی, بچی مرتد ہو گئی, کہاں سے بھاگی, کیسے بھاگی؟ ہماری بچی 10 تک ہمارے پاس پڑھتی ہے, 10 تک ہمارے اسکولوں میں مانیتا ہے, ہم نے 10 تک شرعی پردہ بھی کرا دیا, برقع کرا دیا, لیکن اب 10 کے بعد 11 میں گئی ہے, 12 میں گئی ہے, اب بھی یہ کر رہی ہے, اب آگے پڑھ رہی ہے. وہاں اس کے پاس حجاب لگانے کا موقع نہیں ہے, وہاں اس کے پاس ایسا موقع ہی نہیں ہے. اب پتا کیا چل رہا ہے, ہمارے مسلم بچے نہ تو دین حاصل کر رہے ہیں نہ تو دنیا حاصل کر رہے ہیں. 10ویں پاس ہو ٹھیک ہے, نہیں تو فیل ہو کر کے سوچتے ہیں سعودی پہنچے, سوچتے ہیں جلدی سے جا کر کے کچھ مال کما کے لائیں اور مالدار خوب بن جائیں. یہ ہمارے نوجوانوں کی آج سوچ ہے, مسلم سوچ ہے. ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا. اب ہوتا کیا ہے, یہ بچیاں ہماری پڑھتی ہیں, ہمارے گھر میں بچیاں جا رہی ہیں, 11 میں پڑھ رہی ہیں, 12 میں پڑھ رہی ہیں, اب غیروں کے ساتھ ان کا سابقہ پڑھ رہا ہے, غیروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں, غیر ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ان کو نوٹ بک دے دیا, ان کی مدد کر دیا, ان کی ہیلپ کر دیا, ان کو کچھ بتا دیا, ان کی رہنمائی کر دی. اب ٹیوشن کے بہانے یہ ٹیوشن میں بھی جا کے ملاقات کر رہی ہیں, کینٹین میں بھی جا کے ملاقات کر رہی ہیں. اب دھیرے دھیرے محبت ایسی رچ بس جاتی ہے کہ یہ کہتی ہیں اب زندہ رہیں گے تو تمہارے ساتھ, مریں گے تمہارے ساتھ. اب ہماری آنکھ کھلتی ہے مسلمانوں کی. یہ کیا ہوا, بچی تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی, بچی تو ہماری بہت بڑی ڈگری لے رہی تھی, بچی تو اب ہماری بھی نہیں رہی, ہمیں بھی پہچاننے سے انکار کر دیا. مسلمانوں, جب ہم شرعی تعلیم دے کر کے, علم کا تعلیم دے کر کے بچی کو کہیں بھی بھیجیں گے, انشاءاللہ شرعی دائرے میں رہے گی, اللہ کا ڈر ہوگا, رسول کا ڈر ہوگا. کیوں؟ ہم نے مکتب کی تعلیم اس کو نہیں دی, دین کی تعلیم نہیں بتائی, ہمارے گھر کا ماحول دین کا نہیں ہے, اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہو گئی. اس لیے اپنی بچیوں کو شرعی تعلیم دیں, شرعی تعلیم دیں, گھر میں ماحول بنائیں, مدرسے میں بھیجیں, کچھ ایسی جگہیں متعین کریں جہاں بچیوں کو پڑھایا جائے, بچیوں کو تعلیم دیا جائے, بچیوں کو شرعی چیز بتائی جائے تاکہ بچیاں ہماری جانکار ہوں. آئیے تیسرے چوتھے نقطے کی طرف ہم چلتے ہیں. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال.
یہ معاشرے میں تباہی اور بربادی. انٹرنیٹ اور موبائل کے استعمال کی وجہ سے معاشرے میں بڑی تباہی مچ رہی ہے, بڑی بربادی مچ رہی ہے, اتنی تباہی مچ رہی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آج اس موبائل کی شکل میں ہمارے پاس یہ موبائل جو ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ جو ہمارے پاس ہے, یہ ایک بہت بڑا ابلیس ہے. ابلیس ہے یہ. آج ہمارے بچے فیس بک چلا رہے ہیں, ٹک ٹاک چلا رہے ہیں, ہمارے بچے اسی طرح انسٹاگرام چلا رہے ہیں, ہمارے بچے واٹس ایپ چلا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس کو, یہ سارے ہمارے بچے کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, بچے لگے ہیں, بچیاں لگی ہیں, اب بچے بچیاں آپس میں ایک دوسرے سے چیٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون ہے, دعا سلام ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, باقاعدہ خفیہ سازش ہے, ایک باقاعدہ غیر مسلمانوں کی تعلیم لے رہا ہے, اردو سیکھتا ہے, اردو سیکھ کر کے السلام علیکم, ماشاءاللہ, مبارک, الحمدللہ, بسم اللہ. ہماری بچیاں کہتی ہیں ماشاءاللہ یہ تو مسلم ہے کوئی, یہ تو بہت نیک اور صالح ہے. اس طرح ہماری بچیاں ان کے فندے میں پھنس جاتی ہیں. یاد رکھیے, آپ موبائل کا استعمال کر رہی ہیں, آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, جو بھی ہیں, اللہ کے قول کو یاد کیجئے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لوگوں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ بول رہے ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں. یاد رکھیے, یہاں فرشتے بیٹھے ہیں. آپ سوچتے ہیں میں تنہا بیٹھا ہوں روم میں, آپ سوچ رہے ہیں میں رضائی کے اندر, کمبل کے اندر اکیلے ہوں, میں جو کچھ موبائل پہ چاہوں میرا پرسنل ہے یہ نہیں. یہاں فرشتے بیٹھے ہیں, کرامن کاتبین ہیں, جو کچھ آپ دیکھتے بولتے ہیں یہ فوراً لکھنے کے لیے تیار ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ کو نجات چاہیے تو آپ نجات کے لیے 3 کام کیجئے. موبائلوں کو چھوڑیے, انٹرنیٹ کو چھوڑیے, صحیح استعمال اس کا کیجئے, صحیح انداز سے اس کو چلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں بتایا تھا, نجات کے لیے 3 کام کیجئے. ترمذی ابواب الفتن کی 2406 نمبر کی حدیث سنیے. عقبہ بن عامر حدیث کے راوی ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, من نجات, اے اللہ کے نبی, فتنوں کا دور ہوگا, پریشانیوں کا دور ہوگا, تکلیفوں کا دور ہوگا, رسول اللہ نجات کا راستہ تو بتا دیجئے, نجات کیسے ہمیں ملے گی پریشانیوں سے, آپ بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی. غور سے سنیں 3 بات. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولیسعک بیتک وبکی علی خطیئتک. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو سنو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. ولیسعک بیتک, اپنے گھر میں اپنے آپ کو جمے رہنا, اپنے آپ کو جما لینا. وبکی علی خطیئتک, اور گناہوں پر روتے رہنا, گناہوں پر روتے رہنا. آج دیکھیے اس موبائل کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے. اس موبائل کی وجہ سے آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ پا رہے ہیں. موبائل استعمال کرنے والے آج زبان کے سب سے گندے ہو گئے ہیں, چڑچڑا پن ان کے اندر ہو گیا, بدخلقی ان کے اندر, کیونکہ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں. آج 1-1 منٹ کا ویڈیو آ رہا ہے, 1-1 منٹ کا ویڈیو پوری رات ہمارے جوان بچے اور بچیاں اس کے دیکھنے میں ختم کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, نیند برباد ہو رہی ہے, آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, بے چینی ہو رہی ہے. اب ماں امی کچھ کہے, بیٹی اٹھ جاؤ جلدی فجر کی نماز پڑھو. نہیں امی رہنے دو, آپ پڑھ لو, مجھے نہیں ضرورت ہے. بیٹا نماز تو پڑھو, اٹھو. نہیں ابو آپ جاؤ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, بعد میں پڑھوں گا, آپ دیکھو میرے کو ڈسٹرب مت کرو, مجھے نیند آ رہی ہے. یہ حالات ہمارے گھر میں ہو رہے, یہ مسلمانوں کے حالات اس موبائل کی وجہ سے, اس موبائل کی وجہ سے یہ ہمارے گھروں میں حالات ہو رہے ہیں. آپ غور کیجئے, اندازہ لگائیے, اس طرح کی تباہی اور بربادی مچے گی تو کیسے معاملہ بیٹھے گا. ہماری بچی کس سے بات کر رہی ہے, کیوں بات کر رہی ہے, ہمارے بچی کے موبائل میں کیوں جو ہے لاک لگا ہوا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں کھول سکتے. نہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے, آپ کی بچی ہے, نگرانی آپ کرو گے, آپ دیکھو گے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کی بچی کیا کر رہی ہے, یہ ذمہ داری آپ کی بنے گی. اگر اس طرح کا ماحول بنے گا, آپ کے بچوں میں خوف پیدا ہوگا, ڈر پیدا ہوگا, اور آپ کے بچے اس طرح غلط چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. دراصل ان بچے اور بچیوں کو پھنسایا بھی جاتا ہے. ہماری بچے, ہماری بچیاں معصوم ہیں, بچے نہیں جانتے, بچیاں نہیں جانتے, عمر کم ہے, کچے ہیں, ان کو پوری پلاننگ کے ساتھ پھنسا لیا جاتا ہے, اور جب یہ پھنس جاتے ہیں تو ان کو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ موبائل کا بیجا استعمال, انٹرنیٹ کا بیجا استعمال ہم اپنے بچوں کو روکیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, صحیح چیز, اچھی چیز اس میں سے دیکھیں تاکہ ہمیں کامیابی ملے. اسی طریقے سے یہ 4 چیزیں ہو گئی. آئیے 5ویں چیز کی طرف ہم چلتے ہیں. 5ویں چیز کیا ہے, زکوٰۃ کا نظام قائم کیجئے اور صحیح استعمال کیجئے. یاد رکھیے
زکوٰۃ کا نظام قائم کیجئے مسلمانوں۔ ابھی سروے میں یہ پتا چلا ہے کہ بہت ساری ہماری بچیاں مرتد کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم غریب تھیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس شادی بیاہ کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ غیروں سے دوستی ہماری ہو گئی، غیروں نے ہماری مدد کر دی، اس لیے ہم غیروں سے شادی کریں گے۔ باقاعدہ مسلمانوں کی تنظیم ان کے پاس گئی، باقاعدہ پتا چلا کہ بچی ایسا کر رہی ہے، سمجھایا، بچی نے کہا نہیں، یہ غیروں نے ہمیں سہارا دیا، ہمارے بچے کا ہمارے ابو کا انتقال ہوا تھا، ہم یتیم تھی، ہماری ماں کو پالنے والا کوئی نہیں، ہمارے گھر کو دیکھنے والا کوئی نہیں، غیروں نے آ کے ہمیں سہارا دیا، تم کہاں تھے؟ ہم تو غیروں کے پاس جائیں گے، غیروں سے شادی کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا جائے۔ مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان روز ڈیلی خرچ کرے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، مسلمان وہ ہے جو روز خرچ کرے، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 1442 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، ما من یوم یصبح العباد الا فیہ ملکان ینزلان، اللہ کے نبی نے کہا روز ڈیلی 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ 2 فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا طلفا، ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اے اللہ جن جن لوگوں نے خرچ کیا ہے اللہ اس کو خرچ کا بہترین بدلہ دے دے، اے اللہ آج جن جن لوگوں نے روک لیا اس کے مال کو برباد کر دے۔ مسلمانوں، ہمیں روز خرچ کرنا، ایک دن نہیں خرچ کرنا، ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑوسیوں کے پاس جائیں، محلے میں جائیں، غریبوں کے پاس جائیں، یتیموں کے پاس جائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، پریشانی ہے ان کا مدد کریں، تعاون کریں، ہم روز ڈیلی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اور زکوٰۃ کا نظام تو ایسا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں اور قائم کر کے اس کو خرچ بھی کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا آپ دیکھیے، صحیح مسلم کی 19 نمبر کی کتاب الایمان کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں ملک یمن کی طرف، یہودیوں کا علاقہ تھا، اللہ کے نبی کہہ رہے انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ ابن جبل آپ جا رہے ہیں یہودیوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں کلمہ شہادت بتائیے گا، پہلے ان کو کلمہ شہادت بتائیے گا، اس کے بعد فَإِنْهُمْ عَتَاوْا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ، اگر وہ آپ کی بات مان لے، توحید مان لے، مسلمان ہو جائیں، فَعَلِمْهُمْ ان کو بتانا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے دن و رات میں، فَإِنْهُمْ عَتَاوْا لِذَلِكَ اگر یہ بھی مان لے، فَعَلِمْهُمْ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم وفی روایت فی فقرائہم، اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، زکوٰۃ کے بارے میں، اگر یہ زکوٰۃ کے بارے میں ان کو بتانا اللہ نے مالداروں پر فرض قرار دیا ہے اور مالداروں سے لے کر کے وہی غریبوں تک لوٹا دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد خرچ بھی کریں، یہ نہیں کہ ہم نے قائم کر لیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، اب مال جمع کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم نے اتنا اچھا نظام قائم کر لیا، ہم نے اتنا مال جمع کر لیا، اب ہمارے پاس اتنا مال ہو گیا، کیا فائدہ اس مال کا؟ آپ کی غریب بچے جا رہے ہیں، آپ کا بچہ غریب پڑھ نہیں رہا ہے، آپ کے محلے میں غریب بھوکا مر رہا ہے، آپ کے محلے میں غریب پریشان ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ مال دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ زکوٰۃ یہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ غریبوں سے مالداروں سے نکال کر کے انہیں غریبوں کو تلاش کر کے ہمیں دینا پڑے گا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بیداری آئے گی۔ آج ہماری مسلم بچیاں کتنی ایسی ہیں، غریب ہے بیچاری، پڑھ نہیں پاتی ہیں، ان کے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، آپ ان کو پڑھائیے اچھے انداز میں، اس کا خرچ برداشت کیجیے، شادی بیاہ کے لیے ان کے پاس جائیے اور ان کے مناسب اخراجات اٹھائیے، انشاءاللہ وہ بچیاں دین سے جڑی رہیں گی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کے سپورٹر وہ بنیں گی، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری نقطہ دیکھیے، شادیوں میں تاخیر نہ کریں، یہ آخری نقطہ، کیسے اصلاح ہوگی ہماری بچیوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ شادیوں میں تاخیر نہ کریں۔ آج ہمارے سماج، مسلم سماج اور معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، شادیوں میں بہت زیادہ تاخیر ہے، حالانکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شادیوں میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ دیکھیں ترمذی کتاب النکاح کی 1084 نمبر کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے لوگو اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس نکاح پیغام آئے، کس کا؟ من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہیں۔ ایک آدمی پیغام لے کے آ رہا ہے اور آپ مطمئن ہے کہ اس دیندار بھی ہے، اخلاق والا بھی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ فوراً یس کر دو، فوراً یس کر دو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن، اور اگر نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ آج کیا ہو رہا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے رشتے آتے ہیں، بچیوں کے رشتے آ رہے ہیں، بچیوں کا رشتہ، نہیں ہماری بچی تو ابھی بچی ہے، پتا کیا چلا؟ بچی نکل گئی، تب ماں باپ کی آنکھیں کھلی، نہیں بچی نہیں تھی، وہ تو بچی بڑی تھی، بھاگ گئی گھر سے، وہ تو مرتد ہو گئی بچی، ہماری آنکھیں تب کھلتی ہے، نہیں بچی ہماری پڑھ رہی ہے، ابھی پڑھائی کر رہی ہے، ابھی شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ پتا چلا پڑھتے پڑھتے دوسری پڑھائی اس نے شروع کر دیا بچی نے، اور ماں باپ رسوا ہو گئے۔ تو اس طرح کے ماحول ہمارے معاشرے میں، نبی نے کہا اگر دین اور اخلاق سے مطمئن ہے تو تاخیر مت کرو، شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے فتنہ بھی ہوگا، بڑا فساد بھی ہوگا۔ مسلمانوں یہی فتنہ، یہی فساد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور نبی نے معیار کیا بتایا دین کا؟ آج ہمارے یہاں ہمارے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں معیار بہت اونچا کر لیا انہوں نے، کیوں؟ ناچنے والے کو دیکھتے ہیں، ناچنے والیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے لڑکے ناچنے والیوں کو دیکھ کر کے یہ سوچتے ہیں ناچنے والی بڑی خوبصورت ہے، حالانکہ یہ ناچنے والی فلمی دنیا میں اگر یہ میک اپ کے بغیر آ جائیں تو 3 دن آپ کو نیند بھی نہ آئے، یہ ایسی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، بس مجھے ایسے ہی چاہیے، امی دیکھو یہ میرے پسند ہے، یہ میری چوائس ہے۔ اب بچیاں بھی دیکھتی ہیں گانے والا، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والا، اچھا یہ اسٹائل اس کا ہے، امی مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، حالانکہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دین اور ایمان نہیں۔ معیار کتنا اونچا ہم نے بنا لیا۔ معیار دیکھیے، نبی نے معیار بتایا دین کا، کیا معیار بتایا شادی کا؟ تنکح المرأۃ لأربع، صحیح بخاری کتاب النکاح کی 5090 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں شادی مال کی بنیاد پر کی جاتی ہے، معاشرے کی عکاسی کی اللہ کے نبی نے، معاشرے کا نقشہ کھینچا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں مالدار ہوں تو مالدار سے ہی کروں گا، یہ معیار نبی نے کہا مالداری کی بنیاد پر، اس کے بعد خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا خوبصورتی کی بنیاد پر، پھر نبی نے کہا دینداری کی بنیاد پر، پھر نبی نے کیا کہا؟ تربت یداک فاظفر بذات الدین، دینداری کو بنیاد بناؤ ورنہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا ہاتھ مٹی میں مل جائے گا، یعنی تم ندامت اور شرمندگی کو اٹھاؤ گے۔ پتہ چلا ہمارے ہاں شادی کا جو معیار ہم نے بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، اور پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمارے بچے اور بچیاں غلط راستے نکال رہے ہیں، غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پھر پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شادی بہت آسان ہے مسلمانوں، آج ہمارے ہاں ریتی رواج اور رسم و رواج کو لے کر بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک بچی فرار ہوئی غیر کے ساتھ، اس سے پوچھنے لوگ گئے، اس کی رپورٹ آئی، کہا آپ غیر کے ساتھ کیوں گئی؟ کہا میرے ماں باپ کے ساتھ اس نے پیسے نہیں ہیں، میرے ماں باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میرے ماں باپ شادی کرا سکیں، جہیز کے لیے سامان تیار کر سکے، اس لیے غیر سے مجھے محبت ہوئی، غیر نے مجھے قبول کیا، کچھ لینا دینا نہیں، ماں باپ کا ٹینشن تھا، میں بھاگ کے چلی آئی۔ ذمہ دار کون؟ مجرم کون؟ قیامت کے دن مجرموں کے صف میں کھڑے کون ہوں گے؟ ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ ماحول بنایا مسلمانوں، ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری شادی بیاہ میں دیکھیے، شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہال بک کرتے ہیں۔ چلیے ہمارے ہاں
قصبے کا ماحول ہے تو ہمیں آسانی کے ساتھ فری میں کوئی چیز مل جاتی ہے، لیکن شہروں میں مہنگا سا مہنگا VIP ہال بک کرتے ہیں لاکھوں میں۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑی ریتی رواج اور رسم و رواج کے ساتھ گانے بجانے والے، باقاعدہ گانے بجانے کے ساتھ، DJ ڈاجے کے ساتھ ہم اپنے بارات کو لے کے آ رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہم کھانا کھلا کر کے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ معاشرے کی ایک صورت بنی ہوئی ہے۔ اب بتائیے، جس کے پاس 3 بچیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں اور حلال روزی کما رہا ہے، بقدر کفاف کما رہا ہے، وہ آدمی کہاں سے اپنی بچی کی شادی کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ آج ہم کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو شادی کے موقع پر گانے بجانے کا اہتمام کر رہے ہیں، DJ ڈاجے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، اس وقت ہم اپنی اسلام کو بھول جاتے ہیں، اس وقت اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، پہلی صف کے نمازی ہے، لمبی داڑھی ہے، لیکن گانے بجانے میں سب سے آگے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بائیکاٹ کریں کہ ہم ایسی شادی میں نہیں جائیں گے، ایسے ناچ گانے میں ہم نہیں پہنچیں گے، ایسے لوگوں کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو ہم سمیٹیں، ان چیزوں کو ہم ختم کریں، تب جا کر کے ہماری بچیوں کی اصلاح ہوگی، ہماری بچیاں ہماری طرف پلٹ کر کے آئیں گی، ہماری بچیاں ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوں گی۔ دور رسالت کا واقعہ دیکھیے، ایک آخری بات بتا کے اپنی بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ دور رسالت کا واقعہ دیکھیے، شادی کتنی آسان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور کا ایک واقعہ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کتاب النکاح کی 5121 نمبر کی حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ میں امہات المومنین میں شامل ہو جاؤں۔ آج کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں فلاں سے کروں گی، میں فلاں سے کروں گی۔ ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ان لم تکن حاجۃ زوجنیھا، اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں تو مجھے شادی کی ضرورت ہے، آپ میری شادی کرا دیجئے، آپ میری شادی کرا دیجئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہمارے ہاں شادی کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کتنے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے اللہ کے رسول شادی میری کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اچھا شادی کرو گے تو تمہیں مہر دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا۔ کہا مہر ہے تمہارے پاس؟ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر پہ، ابھی جاؤ گھر پہ، ابھی جا کے مہر کے طور پر لوہے کی انگیٹھی میں مل جائے لے کر کے آ جاؤ، لاؤ، اسی پر مہر بات کر کے ہم شادی کر دیں گے۔ گھر پہ گئے، واپس آئے، کہا اللہ کے رسول ما عندی شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں اللہ کے نبی میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے عندی ازار، اللہ کے نبی میرے پاس ایک چادر ہے، ایک ازار ہے جس کو میں اوڑھتا ہوں، اسی کو میں دے سکتا ہوں مہر کے طور پر۔ یہی اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو دے دو گے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا حل ماک من القرآن، میرے صحابی تمہیں قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ اللہ اکبر! دیکھیے اسلام کی شادی، قرآن یاد ہے؟ نام سورۃ کذا وکذا لسور سماھا، ہاں اللہ کے نبی میں کیوں نہیں، قرآن نے کیوں نہیں یاد ہے؟ قرآن کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی اگرچہ غریب ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی ایک چادر ہے جس کو پہنتا ہوں، آدھا آدھا اوڑھتا ہوں، غربت کی حالت یہ ہے، لیکن ہاں مجھے اسلام سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، میرے سینوں میں تو فلاں فلاں صورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ زوجتکھا بما معک، جاؤ بطور مہر کے میں نے قرآن کی آیتیں دے دی ہے، اسی قرآن کی آیتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہارے لیے مہر ہے، جاؤ میں نے شادی کر دی تمہاری۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی شادی ہے۔ مسلمانوں کتنا آسان ہے، اگر ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جائے، اتنا آسان معاملہ، تو کیا ہماری بچیاں مرتد ہوں گی؟ کیا ہماری بچیاں بھاگیں گی؟ کیا ہماری بچیاں اس طرح کے معاملات کریں گی؟ ہرگز نہیں کریں گی۔ ہے کہیں نہ کہیں پریشانی، ہے کہیں نہ کہیں مصیبت، ہے کہیں نہ کہیں ہم مجرم، ماں باپ اس کے اصل ذمہ دار ہیں۔ یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کے علاوہ مسلم سماج اور قوم پر جا رہی ہے کہ ہماری بچیاں یہ سارا کام کر رہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آج ہم سب بیٹھے ہیں اس عنوان کو لے کے، سر جوڑ کر کے آپ غور کرو، فکر کرو، ایک میسج لے کر کے اٹھو، یہ نہیں آپ نے باتوں کو سنا اور سننے کے بعد نکل گئے کہ ہاں مولانا صاحب نے فتنوں کے بارے میں بتا دیا، ایسے ایسے فتنے ہوں گے تو یہ تو ہوں گے۔ نہیں، ان فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ ہم اپنی بچیوں کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بچیاں بھی وعدہ کریں
انشاءاللہ ہم ایمان اور عقیدے کو پہلے سیکھیں گی، اس کے بعد دنیا کی تعلیم ہم سیکھیں گی۔ اسی طرح ہماری بچیاں مکمل پردے کا اہتمام کریں گی، مکمل پردے کے ساتھ کہیں نکلیں گی۔ ہم اور آپ ذمہ دار ہوں گے اس بات کے کہ اپنی بچیوں کو بے پردگی کے ساتھ مارکیٹ میں نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی بچیوں کو اسکول میں نہیں جانے دیں گے، اپنی بچیوں کو ہم ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے۔ جہاں بھی جائیں ہماری بچیاں محرم کے ساتھ جائیں اور پردے کے ساتھ جائیں، یہ ذمہ داری بنے گی۔ اسی طرح اپنی بچیوں کو ہم شرعی تعلیم دیں گے، شرعی تعلیم دیں گے، مخلوط تعلیم سے بچائیں گے، کو ایجوکیشن سے بچائیں گے۔ اگر ان کو بھیجتے ہیں تو دیندار اور نیک بنا کر کے بھیجیں گے ایسی جگہوں پر، یا ہمارے پاس ایسا اسکول اور کالج ہونا چاہیے جو بچیوں کی پوری ضروریات کو پورا کر دے۔ یہ مسلمانوں کی ایک سوچ اور فکر بننی چاہیے کہ ہم 9ویں 10ویں صرف نہیں بلکہ آگے بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول اور کالج بنائے باقاعدہ، تاکہ ہماری بچیاں سیپریٹ ہو کر کے وہاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہماری بچیاں جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے انٹرنیٹ موبائل کا استعمال جو کر رہی ہیں اس کو احتیاط کے ساتھ کریں، اس کو بہت اللہ کا خوف اور تقوی کے ساتھ کریں۔ ہم سب مل کر کے اس کی جانچ بھی کریں، اس کو لے کر کے بھی ہم چلیں، اس کو دیکھتے بھی رہیں، پرکھتے رہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ شادی کے اندر زکوٰۃ کا نظام بھی ہم قائم کریں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم مال کو اکٹھا نہ کریں صرف کہ ہم نے اتنا مال اکٹھا کر لیا، بلکہ جہاں ضرورت مند ہے آپ کے شہر میں، غریب ہے، مسکین ہے، پڑھ نہیں سکتے، شادی کر نہیں سکتے، کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کا انتظام کیجیے آپ مل کر کے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شادی میں تاخیر نہ کریں، بلکہ شادی جتنا جلدی ہو سکے، جتنا اچھا رشتہ مناسب رشتہ مل جائے، جتنا ممکن ہو سکے آپ جتنا جلدی کر دیں، یہ آپ کے حق میں خیر اور بہتر ہوگا۔ مسلمانوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن دیکھیے، قرآن پڑھیے۔ آپ جو ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے، وقت کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، لیکن مریم ان کے انڈر میں ہے۔ مریم سے پاک کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ جس کی پاکی قرآن نے بیان کر دیا ہو، جس کی پاکی اللہ نے بیان کر دی ہو، اس سے زیادہ پاک کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے مریم کی پاکی بیان کی۔ زکریا علیہ السلام مریم کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھا محراب میں جہاں مریم ہے وہاں تو روزی پڑا ہے، بے موسمی پھل پڑا ہوا ہے۔ کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ مریم یہ کہاں سے آیا؟ آج ہم بھی ایسے اپنی بچیوں پہ ذمہ دار ہو جائیں، اپنی بچیوں کے تئیں ایسی ذمہ داری اٹھا لیں۔ بیٹی یہ موبائل تمہارے پاس نہیں تھا، کہاں سے آیا؟ بچی یہ کپڑے آپ کے پاس نہیں تھے، کہاں سے آیا؟ بیٹی یہ زیور تمہارے پاس نہیں تھے، کہاں سے آیا؟ بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ بیٹی اتنا وقت کیسے اسکول میں لگ گیا؟ اچھا ماسٹر صاحب بچی میری اسکول میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اسکول کے بہانے ہوٹل میں چلی گئی ہے؟ آج یہ بھی بڑا فتنہ فساد معاشرے کا بنا ہوا۔ یہ ذمہ داری ہم اٹھا لیں، انشاءاللہ بچیوں کی اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ زکریا مریم کے بارے میں کہہ رہے، مریم بھی کتنی نیک تھی۔ کہا ہوا من عند اللہ، اے میرے خالو آپ جو ہے اطمینان رکھیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کا چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بچیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، یہ بچیاں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 8425 نمبر کی حدیث آپ لے کے جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ من کان لہ ثلاث بنات، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹیوں کو فصبر علیہن، ان کی اچھی تربیت کیا، ان پر صبر کیا، ان کو اچھی پرورش کیا، ان کی نگہداشت کیا، ان کی نگہبانی کیا، ان کی اصلاح کیا، تو کیا ہوگا؟ کننا سترا من حجاب النار یوم القیامہ، یہ بچیاں کل قیامت کے دن آپ کو جہنم سے بچائیں گی۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول سنتان، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہو تو 2 بیٹیاں؟ کہا ہاں 2 بیٹیاں بھی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول واحدۃ، اگر ایک بچی میرے پاس ہے؟ کہا ہاں اگر ایک بچی بھی ہے، آپ پرورش صحیح انداز سے کرتے ہیں، یہ بچیاں آپ کو جہنم سے بچائیں گی۔ اس لیے مسلمانوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو اہم نقطے آپ کو بتائے گئے ہیں، جو پہلو بتائے گئے ہیں، آپ یہ میسج لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں گے، اپنے سماج اور معاشرے میں کریں گے، ہم سب مل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہوگا، اور مسلم سماج میں جو فساد اور فتنہ چل رہا ہے، جو بگاڑ چل رہا ہے، انشاءاللہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، سنی گئی، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔